اور جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سمر عباس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، تو رکو ذرا، صبر کرو، ہم ایک مثال آپ پر فٹ کرتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ فرض کریں مفتی سمر عباس اتاری کے بارے میں ایک شخص سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مفتی سمر عباس اتاری بہت ملنسار، بہت دل عزیز ہے اور لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ راضی ہیں۔ اور پھر وہی شخص اس بات کو عام فام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ او میاں، ہمارے مفتی سمر عباس تو ایک بازاری عورت کی طرح ہے جو اپنے کوٹھے پر آنے والے ہر گاہک کو خوش رکھتی ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتی، ادھر والے امیر کو بھی چسکا دیتی ہے اور ادھر والے غریب کو بھی دل بہلاتی ہے، وہ تو سب کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس کا دھندا چلے۔ اور جب یہ والی مثال اس مفتی سمر عباس کے لیے کوئی دے گا تو اس کے جتنے بھی مرید کھڑے ہوں گے وہ سارے ڈنڈے لے کر اس کے شخص کی طرف چل پڑیں گے اور اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جناب وہ شخص کہے گا رکو ذرا، صبر کرو، میں تو صرف اور صرف مثال دے رہا تھا عام فام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس وقت تمہیں اس مفتی کے لیے جو مثال اس شخص نے دی ہوگی وہ تمہیں گستاخی نظر آئے گی، وہ تمہارے مفتی کی بے عزتی ہو رہی ہوگی۔ یعنی کہ اگر وہ مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بازاری زبان استعمال کرے، غلیظ ترین گفتگو استعمال کرے، تو اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا ایمان نہیں جاگتا، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم کھڑے ہو جاؤ کہ جناب یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ لیکن اگر تمہارے مفتی کے لیے کوئی اس طرح کی مثال بیان کرے تو تمہاری غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، تم کہتے ہو یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو۔ اگر میں ایک واضح حقیقت کھولوں تو مفتی سمر عباس نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے گالیاں دینے والا اڈا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، جہاں جاہل عوام صرف اور صرف ان کی گالیاں سننے کے لیے آتی ہے اور مفتی سمر آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو زبان ایک غیرت مند انسان اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتا، اپنی محفلوں میں جو مؤدبانہ ہے وہاں پر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن مفتی سمر عباس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، جہاں پر ان کے سامنے عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ گندی گالیاں، غلیظ ترین الفاظ، بکواس کرتا ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر استعمال کرتے ہوئے۔ سر، ان کو اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کا ایمان نہیں جاگتا کہ جناب مولانا صاحب آپ کو ہم نے ان گالیوں اور بکواس کے لیے نہیں بلایا کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں اور بکواسات نکالیں، بلکہ کچھ شرم حیا کریں، جو آپ دین پڑھانے آئے ہیں وہ دین پڑھائیں۔